अस्सलाम वालेकुम जनाब अली हुजूर अक़दस। मामला ये है कि आज हम बात करेंगे इंतहाई एक अहम मौजू के ऊपर, और वो बड़ी करीब से बात करने वाली है। वो मामला ये है कि हलाल और हराम का फ़ैसला तो खुदा ताला ने किया कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो दरमियान में सोशल यानी कि माशरती तौर पे जो है वो देखने वाली होती हैं। मेरा अपना ज़ाती ये बदगुमानी है कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सोशल रिसर्च इस मानी में कि हमें नहीं पता होता कि इसका फिर इम्पैक्ट क्या आएगा या आने वाले वक्त में मिसाल के तौर पे ये कैसा होगा। जैसे कि पोलियो के कतरों के ऊपर हमारा हराम का एक फतवा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लग गया था बग़ैर किसी को रिसर्च किए हुए। कोविड आया, कोविड के ऊपर हमारी बड़ी रॉकेट साइंसें थीं जो कि गलत साबित हुई। इसी तरह अभी आप लोग तो वो पैदा भी नहीं तब हुए होंगे जब स्पीकर, जो लाउड स्पीकर है, ये जब दुनिया में इजाद हो गया। इजाद तो बड़ा पुराना हो गया था, तो इसके ऊपर अज़ान देना जो था वो ममानियत हो गई थी। मिसाल के तौर पे बहुत सी ऐसी मजालिस अभी भी गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पे मुस्लिम शावर का इस्तेमाल जो है वो ममनू समझा जाता है। फिर तस्वीर के ऊपर आपको पता है कि हलाल और हराम का एक बड़ी देर तक बहस चली, फिर वो कन्वर्जन्स हुई। ये सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं, इनका शायद दीन से डायरेक्टली ताल्लुक़ हो या ना हो, मुझे नहीं पता, उलमा बताएंगे। लेकिन माशरती तौर पे और माशी तौर पे, माशरती तौर पे और माशी तौर पे मिल के ये फिर ऐसे जुम होते हैं कि हालात की तब्दीली मजबूरी बन जाती है कि आपको अपने राय, फतवा तो नहीं मैं कहता, राय जो है वो बदलनी पड़ती है। मैं सही बात कह रहा हूँ, राय बदल लेते हैं फिर हम अपनी। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो कि इज्तमाही शादियां करते हैं, फिर वो आपको कॉल करते हैं, कहते हैं कि बच्ची की जहेज़ के लिए पैसे चाहिए। मेरी इस पे अपनी ज़ाती राय है कि जहेज़ कहाँ से आ गया, इस्लाम के अंदर निकाह है और उसके बाद वलीमा है। लेकिन बहरहाल उलमा की एक अपनी राय ज़रूर है, और मैं उन लोगों को जो कि 80 की दहाई में पढ़ते थे स्कूलों के अंदर, उनकी जो दीनियात की किताब और सोशल स्टडीज़ की जो किताब है उसके अंदर एक चैप्टर था जिसका मैं उलमा कराम से भी ज़िक्र करूँगा, जहेज़ के बारे में। वो पढ़ाया क्या गया और अब क्या वो सारी तब्दीली आई माशरे में या नहीं तब्दीली आई, इस पे बात करेंगे। उन लोगों को ख़ास तौर पे जो मेरी तरह के फ़कीर लोग हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं, जिनकी बेटियां घरों पे बैठी हैं या जिनकी नहीं, जो कि अमीर लोग भी हैं, वो ये ज़रूर बात आज इस डिबेट में हिस्सा भी डालें और ज़ौक़ भी रखें कि ये ऐसे नासूर है इस मुल्क के अंदर कि आप इस पे ज़कात भी मांगते हैं, आप इस पे सदक़ात भी मांगते हैं, आप अपनी बेटियों के रुखसत ना होने की वजूहात भी यही बताते हैं। तो वो कौन से मर्द हैं जिनकी ज़रूरत आपकी बेटी का माल है? इस पे मुझे यकीन है उलमा कराम के पास बड़े आर्गूमेंट होंगे। उलमा कराम से आज तारुफ़ करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? आज हमारे साथ जनाब इंतहाई, पहले तो आपको सब लोगों को कवाली के अंदर आज इनके वालिद नज़र आए होंगे। बिल्कुल हैं, क्या बात है, मुजद्दद खूबसूरत बात मेरा होता है, खूबसूरत बात। शबीर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? नस्मी साहब आप तशरीफ़ लाए, इंतहाई ममनून आपका। ज़ुबैर भाई अभी रास्ते में इंशाल्लाह कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। अल्लामा रज़ी हुसैनी नक्शबंदी माशाअल्लाह ताला, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? और जनाब हमारे साथ मुदस्सर भाई हैं, मुदस्सर कादी, अस्सलाम वालेकुम। आपने पिछली दफ़ा जो सुर उठाए थे हमारे कानों में, आज भी इस वक्त वो घुस रहे हैं। नासिर अल्ताफ़ सोहलवर्दी, अस्सलाम वालेकुम नासिर, खैरियत से बेटा आप? और जनाब हमेशा की तरह सारिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपकी भी अपनी राय होगी, ज़ाहिर है आप इन मुकदमों में से गुजरते रहते हैं। हुजूर एकदस पहले तो सबसे रज़ी भाई ये फरमा दीजिए कि जो जहेज़ है इसकी शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, माशाल्लाह आपने ये उन्वान पसंद फरमाया। और ये ट्रांसमिशन में इस किस्म के उन्वान एक रस्मी नहीं होते, बल्कि उम्मत को आगाही करना होती है। शरई एतबार से कोई भी मसला देखा जाएगा तो हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह है। और जब उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी असल को छोड़ती है तो उम्मत तबाही और बर्बादी के धाने पर पहुँच जाती है। तो हमारी असल कायनात हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से देखना होगा कि आया आका करीम अलैहिस्सलाम की जो शहज़ादी हैं, शहज़ादी कौनैन सैयदा पाक खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको क्या जहेज़ दिया था या नहीं।
عموماً عام لوگوں کے اندر یہ روایت عام ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدہ پاک خاتون جنت کو جہیز دیا تھا، جبکہ یہ چیز غلط ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شہنشاہ ولایت مولا کائنات اسد اللہ الغالب حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب پیش ہوئے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات سے پوچھا کہ حق میرے کے لیے کیا ہے؟ تو ایک زرا تھی، کل کائنات کے مالک ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود فقیری کے اندر اپنی زندگی کو بسر فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس زرا کو فروخت کرو۔ شہنشاہ ولایت مولا کائنات اسد اللہ الغالب نے اس زرا کو فروخت کی، جو اس سے قیمت آئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے چیزیں خریدی جو گھر کا گھریلو سامان ہوتا ہے، اس چیز کو خریدا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ پاک خاتون جنت کے بھی سرپرست تھے اور حضرت مولا کائنات کے بھی سرپرست تھے۔ تو جہیز کی شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی اسلام کے اندر حقیقت نہیں ہے یا حیثیت نہیں ہے؟ حیثیت ہی نہیں ہے، اسلام نے کوئی اس کی حیثیت نہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کونین اگر اس کی حیثیت ہے ہی نہیں تو کیا یہ اسلامی کسی رواج یا روایت کا پابند ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کیا نکاح جو ہے یہ تو شریعت میں ایک سنت ہے، یہ تو ہے نا؟ جی بالکل۔ تو ایک سنت کو آپ ایک ایسی روایت کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں یا کیسے منسوخ کرتے ہیں جو کہ جس کا کوئی تعلق نہ ہو؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا ہوگا، ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے۔ جو بھی چیز ہوگی حضور کی ذات سے دیکھنا ہوگی۔ النکاح من سنتی، لوگ پڑھتے ہیں کہ نکاح حضور کی سنت ہے، صرف اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد پھر نکاح کے جو طریقہ کار حضور نے بیان فرمائے اس اعتبار سے ہم نے نکاح فرمانا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ایک جس فرمان، نکاح کے اندر جہیز شامل ہو آپ اس نکاح کو باطل کہیں گے یا نہیں؟ نہیں باطل تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نکاح تو نکاح ہی ہوگا، لیکن یہ جو رسم چلی ہے اس کی شریعت کے اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی فلسفہ ہے، نہ اس کا کوئی بیان ہے۔ میسمی صاحب آپ کیا فرمائیے گا اس میں؟ حضور السلام علیکم، ویلکم۔ شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا، آج میں حاضر ہو سکا بسم اللہ۔ اور آپ کی پرانی دعوت کو قبول نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت۔ میں دو لوگوں کو یاد کر کے آگے بڑھوں گا، بسم ایک اللہ۔ شہید امجد صبری مقام ہوں اور ایک ڈاکٹر عامر لیاقت جن کا ان پروگراموں میں بڑا حصہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ موضوع یہ بہت پہلا اچھا ہے۔ رمضان ان کے بغیر ہے۔ جی ہاں، بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ موضوع جو ہے بہت ہی اہم ہے اور حساس بھی ہے۔ میں اس بات کو عرض کرتا چلوں کہ نکاح سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، اور اس پر تاکید آئی ہے، ظاہر ہے کہ موضوع نکاح سے آگے ہے۔ نکاح کے عناصر میں سے ایک مہر ہے جو لازمی عنصر ہے، اس کے بغیر، اور مہر جو ہے یہ مرد نے دینا ہے، مہر مرد نے دینا ہے، دونوں کی دو طرف سے تعین کیا جائے گا اور پھر مرد وہ مہر کو ادا کرے گا۔ مہر کے بارے میں ہے کہ آپ فوراً بھی دے سکتے ہیں، کچھ تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک جہیز کی بات ہے، معاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں معاف والے عنصر کو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ کل سے سب معاف کرانے کی لائن میں آ جائیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا اس طرف رہیں۔ صحیح بات۔ جہاں تک جہیز والا عنوان ہے اس کو بھی گفتگو میں لاتے ہیں، لیکن جہیز کے ساتھ ساتھ اسراف والے عنوان کو بھی ساتھ ساتھ لینا چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ شریعت کا اس وقت نہیں ہے، مسئلہ معاشرے میں ایک دوسرے کی چشم ہم چشمی اور دکھائی کا ہے۔ اچھا، اس نے یہ دیا تو میں یہ دوں گا، تو میں یہ دوں گا تو میں دوں گا۔ شریعت منع نہیں کرتی، دیکھیں تحفہ دینا کہیں منع نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر شرعی رسم ہے۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بتایا، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ مانگا تو رسول اکرم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زرہ ہے۔ بات ریپیٹ ہو رہی لیکن سمجھانے کے لیے کہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اس کو بیچو، ایک حصہ خوشبو خریدو، باقی سے گھر کی چیزیں خریدو، یہ مہر ادا ہوگی، نکاح کرو۔ جہیز در حقیقت جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی زندگی گزارنے جا رہے ہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، میرا جملہ ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، نہ یہ کہ ان کی لیوش زندگی کو مہیا کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ضروریات کا جو ذمہ ہے یہ کس کے ذمہ ہے؟ ضرورت کا ذمہ شوہر کے ذمہ ہے۔ لڑکی کے تمام اخراجات، لڑکی کے رہنے سہنے کے اخراجات، زندگی نکاح کے بعد جب رخصت کر کے لے آیا تو اب مرد پر ہے، اور یہ بات واضح کر دوں، نہ لڑکی پر گھر کے اخراجات کی ذمہ داری ہے اور نہ لڑکی پر گھر کے کام کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، میں بالکل واضح طور پر اس کو بتا دوں، لیکن ہمارے معاشرے نے، ہمارے کلچر نے، عرب کلچر کو دیکھ لیجئے آپ کو ڈفرینس ملے گا۔ لڑکی پہ آخر ہے کیا ذمہ داری؟ لڑکی پہ ذمہ داری ہے
کہ شوہر کی جو خاص ضروریات ہیں اس کو پورا کرے، اور جب جسمانی اللہ سبحانہ و تعالی جسمانی روحانی جو پوری کر سکتی ہے، کیونکہ ہم اس کو جسمانی لیتے ہیں لیکن جب ہم شریعت کا مزاج دیکھتے ہیں تو وہ روحانی ہے۔ میں آپ کے لیے ایک بات کہوں جو شاید بعد میں میرے لیے کرٹیزم کا باعث بنے، فقہ جعفریہ میں مستحب ہے کہ جب شوہر بیوی کے پاس جائے تو دونوں باوضو ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ کہہ کے پالنے والے مجھے اولاد صالح عطا کر، یہ عبادت لقمہ کے کھلانا جو ہے وہ عبادت ہے، جی، ایک دوسرے کو لقمہ کھلانا عبادت ہے، ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھنا عبادت ہے، تو اسی پہ ہم آتے ہیں۔ میں اس بات پہ چاہ رہا ہوں کہ آپ رائے دیں کہ اگر اس نے کام بھی نہیں کرنا اور کچھ اور دینا بھی نہیں ہے تو عورت نے گھر جا کے وہاں کرنا کیا ہے؟ دن عورت کیسے نے گزارنا؟ وہاں جا کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے صالح اولاد دینے والا ہے اس کی پرورش کرنی اس ہے۔ کے بھی پیسے دینے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، قانون اور اخلاق میں فرق سمجھ لیجئے۔ جی، قانون یہ ہے کہ شوہر بیوی سے گھر کا کام نہیں لے سکتا۔ ٹھیک۔ میں فقہ جعفریہ کے ذمہ دار کے عنوان سے اس بات کو کہہ رہا ہوں، کھانا تمام پکانے مہاراجوں کا نہیں پر۔ کہہ سکتا، جی، کھانا پکانے کا نہیں کہہ سکتا، کسی بھی کام کا نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں لیکن کہہ اب سکتا۔ سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خاتون اپنے شوہر کے گھر میں ایک برتن اٹھاتی ہے، اسے صاف کرتی ہے اور رکھتی ہے، اس ایک برتن کی صفائی کے بدلے میں جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ قانون ہے کہ آپ کام نہیں لے سکتے، اخلاق یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کو اتنا اچھی طرح سے سجا کے رکھو، سنبھال کے رکھو، صاف رکھو کہ جب گھر پہ آئے شوہر تو تمہارے کپڑے بھی صاف ہوں، تمہارا گھر تو بھی وہ کپڑے صاف کرنے کس نے ہیں؟ دیکھیں، کپڑے صاف کروانے کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ اچھا، میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آپ کے سارے سوال، بیوی کے تمام اخراجات all expenses، آپ کے پانی کون پہ لائے گا، یہ سارے اخراجات شوہر پر ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات درست ہوگی نہیں۔ بات۔ لڑکی پر اخلاقی طور پر یہ بات کہی گئی، دیکھیں قانون الگ ہے، اخلاق الگ ہے۔ اخلاقی طور پر لڑکی سے کہا گیا ہے کہ تم شوہر کے گھر میں اسے صاف رکھو، اسے اچھا رکھو، شوہر اسے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام ٹھیک ہو گیا۔